السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں ہمارے اچھے اچھے پیارے پیارے بچے بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر عافیت سے رکھے، ہزاروں خوشیاں دے اور ہمارے بچوں کو ان کے مقاصد میں پورا کرے، آمین۔ ہاں جی، تو 13 تاریخ کا ہمارا جو کام ہے 13 نومبر کو، اس میں دیکھیے ہمارے جو یہ اشعار رہتے تھے 5 اشعار ہیں، آخری 5 اشعار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر ڈیٹ لگا لیجئے۔ اس کے بعد آئیے پڑھنے کے دوران والا ٹاپک جو ہے وہ بھی کرنا ہے، یہ آپ کا ایچ ورک بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ہوم ورک میں بھی لکھ کے لانا ہے اور یہ نظم ترنم کے ساتھ آپ نے زبانی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پے نمبر 180 پہ آ جائیے۔ پے نمبر 180 پہ سوال نمبر 4 کا الف بے اور جیم ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی ڈیٹ لگا لیں۔ الف بے جیم تینوں کرنے ہیں۔ تو چلو آئے پڑھنے کی طرف آتے ہیں۔ ایک نعمت ہے بھائی چارہ، سب سے میل بڑھاؤ بچوں، مطلب کہ بھائی چارہ مطلب بھائی بھائی بن کے رہنا ایک نعمت ہے، اور سب سے ہمیں اپنے میل مطلب کہ ملنا جلنا بڑھانا چاہیے۔ تم سے دنیا کی رونق ہے، چاہت کو پھیلاؤ بچوں، مطلب کہ آپ سے اس دنیا کی رونق ہے، آپ کی جو چاہت ہے محبت ہے اسے ہمیں آپ کو پھیلانا چاہیے، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہنا چاہیے۔ پیچھے مڑ مڑ کر مت دیکھو، آگے بڑھتے جاؤ بچوں، مطلب کہ پیچھے مڑ کے بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اپنے ایم کو لے کے اپنے مقاصد کو لے کے آگے بڑھتے جائیں۔ محنت ہے عزت کا زینہ، اس سے مت کتراؤ بچوں، جو محنت ہے وہ عزت کا زینہ ہے، مطلب محنت کرنے سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس سے ہمیں گھبرانا چاہیے۔ بے سوچے مت بات کرو تم، عقل کو کام میں لاؤ بچوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بات کو آپ کر رہے ہیں تو پہلے سوچ لیں، سمجھ لیں کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کس طرح کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سوچ سمجھ کے بات کو کرنا چاہیے، اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کیا وہ مناسب ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھے، کسی کو کوئی تکلیف ہو۔ تو یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ لائن ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کبھی بھی کوئی بات مت کریں، پہلے اپنی عقل کو استعمال کرو، اسے کام میں لاؤ، پھر بات کرو، پھر بولو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں پڑھنے کے دوران میں سوالات ہیں، کوئی راستہ پوچھے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، تو اس کا جواب ہے کوئی راستہ پوچھے تو اسے سیدھا راستہ بتائیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پوچھا، یہ آگے اوپر پڑھا ہے، جو راہی بھی راستہ پوچھے سیدھی راہ بتاؤ اس کو، تو یہی اس کا جواب ہے کہ اسے سیدھا راستہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ عزت کا زینہ کیا ہے؟ عزت کا زینہ محنت ہے، یہ دیکھیں یہاں ہم نے پڑھا ہے محنت ہے عزت کا زینہ، تو یہ ہے ہمارے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو نظم اب دیکھیں ہماری مکمل ہو گئی ہے آج، تو پھر کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے اس پوری نظم کو زبانی یاد کر لینا ہے اچھے طریقے سے، زبانی یاد کرنی ہے آپ لوگوں نے، وہ بھی ترنم کے ساتھ۔ آپ لوگوں کی ترنم بہت زبردست ہونی چاہیے، ترنم کے ساتھ آپ نے اس کو تیار کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے ترنم کے ساتھ۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 4 ہے کہ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر الف ہے، نظم میں کن باتوں کو برا کہا گیا ہے؟ یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے الف کا آنسر آ گیا ہے، نظم میں لڑائی جھگڑے، بحث اور جھوٹی بات کرنے کو برا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ الف کا جواب ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور آپ کے دماغ میں فوراً سے آ جائے گا، کیونکہ ہم پیچھے نظم میں پڑھ کے آئے ہیں کہ لڑائی جھگڑے، بحث اور جھوٹی بات کو برا کہا گیا ہے، یہ ہمارے الف کا جواب ہو گیا۔ آگے سوال نمبر ب ہے
ایک نعمت ہے بھائی چارہ سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیں آگے ہمارا بے کا آنسر ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ظاہری سی بات ہے کہ آپس میں مل جل کر پیار محبت سے رہنا یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ بھائی بھائی بن کے رہنا، سب کے ساتھ ہمارا جو بیہیویئر ہے، سلوک ہے، وہ اچھا ہونا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت خاص نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، بنا کسی رشتے کے، بنا کسی تعلق کے ہم لوگ پیار محبت سے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ نعمت ہے، جس کی وجہ سے ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اور یہ اس سے بڑی ہمارے لیے نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی تکلیف میں ہے اور ہم اس کی مدد کرنے کے لیے جا پہنچتے ہیں، تو یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ آگے سوال جیم ہے کہ سچ بولنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، تو یہ دیکھیں جیم کا آنسر ہے سچ بولنے والے کو سچا انسان کہتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے بچوں، جو سچ بولے گا ہم اسے سچا کہیں گے نا، اس کا اپوزٹ ہم جو جھوٹ بولتے ہیں ہم اسے تو سچا نہیں کہہ سکتے نا، بالکل بھی نہیں۔ اور یہ علامت ہی ایسی ہے کہ جو انسان سچ بولتا ہے اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ انسان سچ ہی بول رہا ہے، اور اگر کوئی انسان اس کے اپوزٹ جھوٹ بول رہا ہے نا تو وہ بات بھی بہت